بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلندر کشمیر آفاقی کا پیغام اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ کلندر کشمیر آفاقی کا آفاقی پیغام سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یا غوث اعظم بامن بسر سامان قبلہ جیمن رکاب ایمان یا غوث اعظم بامن بسر سامان قبلہ جیمن رکاب ایمان یا برحمن یا برحمن السلام یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غوث اعظم بامن بسر و سامام قبلہ جیمن رکاب ایمان یا غوث اعظم بامن بسر و سامام قبلہ جیمن رکاب ایمان یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم بامن بسر و سامام قبلہ جیمن رکاب ایمان اتار ہو رومی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو اتار ہو شیخ فرید اتار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ابن اللہ بزرگ ہوئے اتار ہو رومی ہو مولانا جلال الدین رومی یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہوئے اتار ہو رومی ہو غازی ہو امام فخر الدین رازی یہ بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں وہ کے ذریعے امام سے ہیں لیکن وہ ان کی جو تفسیر ہے تفسیر کبیر یہ بہت بڑی تفسیر ہے اتار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو امام غزالی رحمۃ اللہ یہ حضور اسلام ہوئے یہ 4 صدی ہجری کے یا 5 صدی ہجری کے یہ ہوئے ہیں مجدد وہ بزرگ ہوتے ہیں جو 100 سال کے عرصے میں جو کچھ دین اسلام میں کچھ خامیاں پیدا ہوتی ہیں نئی چیزیں آ جاتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے مدد ہوتے ہیں ہر سوچ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے اللہ راست المیات ہے ہر 100 سال کے سر پر ایک مدد پیدا ہوں گے تو دین کی اصلاح کریں گے کوئی خامیاں کو دور سنیں علامہ اقبال صاحب کا ارشاد گرامی ہے وہ فرماتے ہیں عقل ایاز ہے سو بیس بنا دیتی ہے عقل ایاز ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلندر آفاقی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ جناب کہ بزرگ جو ہے یہ کشمیر سے آئے ہیں اور یہ اصل و نسل جناب علامہ اقبال صاحب کشمیری ہوئے ہیں اور علامہ صاحب نے ایک مقام پر فرمایا آج وہ کشمیر محکوم و مجبور و اسیر یہ ایسا تھوڑے لفظوں میں علامہ اقبال صاحب نے کشمیر کا نقشہ کھینچا ہے آج ہے وہ کشمیر آج ہے وہ کشمیر محکوم و مجبور و اسیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران شریر علامہ اقبال صاحب کا نظریہ یہی ہے کہ جہاں عشق بولتا ہے جو کچھ عشق حاصل کر سکتا ہے وہ یہ فلسفی ہے نا وہ علامہ صاحب کا فرمان ہے فلسفی کو بحث کے اندر خطاب ملتا نہیں علامہ صاحب فرماتے ہیں فلسفی کو بحث کے اندر خطاب ملتا نہیں جو کو سلجھا رہا اور دوسرا ملتا نہیں
جو عقل ہے نا، اور علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو شیخ فرید عطار ہو، عطار ہو رومی ہو مولانا جلال الدین رومی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، امام فرید میں رازی ہو یا امام غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہر کا۔ یعنی علامہ صاحب کا نظریہ یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تب تک آدمی اس کی لائن پر نہ چڑھے، اس کے تابع نہ ہو، خالی فلسفے کی باتیں ہی کرتا رہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ یا تو سقراط بنے گا، یا بقراط بنے گا، یا ارسطو بنے گا، یا دالیلوس بنے گا۔ یہ یونان کے بڑے حکماؤں میں سے ہوئے ہیں، سقراط، بقراط، دالیلوس، ارسطو، یہ چار، یہ ایک بڑے جو ہوئے نا حکیم ٹاپ کے، وہ ان میں سے ہی ہوئے۔ لیکن علامہ صاحب فرماتے ہیں علامہ صاحب نے کیا غضب کیا ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کے نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور چراغ راہ مطلب نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ مطلب نہیں ہے، رستے کا چراغ نور ہے، یہ بھی نور ہے، یہ عقل کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آخر پوری دنیا کو اللہ نے عقل سے سرفراز فرمایا ہے، جہاں دیکھیں ڈاکٹر جی، وہ جی حکیم صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ فلاسفر صاحب ہیں، یہ لیڈر صاحب ہیں، یہ 10 نمبریے ہے، یہ 15 نمبریے داؤ ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہی ڈیوٹی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی، ان کی سیوا کرنی، ان کی مدد کرنی، ان کی رہنمائی کرنی، ان کی سپرویژن کرنی، یہ ڈیوٹی ہے۔ یہاں میں نبی پاک کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے بنایا سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہے، سید کہتے ہیں سردار کو، سید القوم خادم، سید کا جو ہے نا قوم کا جو سید ہے، سردار ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ نہیں جو قوم کو تھک لگائے، جو قوم کا پٹھا مارے، اے دیکھو جی، اے نواز شریف، نواز شریف کم بدماشوں والے، نواز شریف پاکستان کا پٹھا مار دیا۔ اور کیا یہ عادی چیزیں ہیں، یہ آنی جانی چیزیں ہیں، دولت جوانی غم۔ کسی شاعر نے کہا ہے یہ آنی جانی چیزیں ہیں، دولت جوانی غم، نادر شراب ساکیہ نہ ہو جائے نہ رہوں غم۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے، وقتی چیز ہے۔ بڑے بڑے فنے خان، بڑے بڑے لاٹھی خان، بڑے بڑے اپنے آپ کو بہت اونچا اخوانے والے وہ لوگ بھی ہوئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ دیکھے فرعون تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ شداد تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ نمرود تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ حامان تھا، یہ فرعون کا وزیر تھا، یہ بھی بہت بڑا شیطان تھا۔ جو فرعون تھا، فرعون اس کو اس غلط لائن کی گائیڈنس کرنے والا یہ شخص تھا، فرعون حامان۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کو کہا کہ میں تمہاری اس بادشاہ پر قابل نہیں ہونا چاہتا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ایک اللہ کو مانو، ایک خدا کو مانو۔ اصل بات ہی توحید ہے، توحید ہے، اور نبی پاک کی نبوت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ کسی اس کی ذات کو پیدا کرنے کے لیے کسی دوسری ہستی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ذات قائم بذات ہے، وہ اپنی ہستی سے خود قائم ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ لیڈر، یہ بڑے بڑے فن خوان بھی ہوتے ہیں بعض جگہ، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو تھامنے کے لیے بڑے بڑے کھڑپیز ہوتے ہیں، وہ لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنے لالچ کی خاطر وہ پھر ساتھ لگ جاتے ہیں۔ وہ جو ہے نا، یہ جو لیڈر، بڑے بڑے لیڈر، وہ ان کے ساتھ لگ کر اپنے ذاتی فواد کی خاطر سے ساتھ جڑ جاتے۔ ہاں جی ہاں میں بنانی، غلط کو صحیح کہنا، صحیح کو غلط کہنا۔ اسی وجہ سے اللہ کے بندوں نے، اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے فقیروں نے، اللہ کے دوستوں نے، یہ جو بڑے کھڑپیز ہوتے ہیں، کھڑپیز لیڈر، ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ جہاں میں بڑی دلچسپ آپ کو بات سنانے لگا ہوں، حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، گلستان بلستان کتاب ہے، اور بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں، بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ولی اللہ ہوئے ہیں۔ یہ دو بڑے بزرگ ہوئے ہیں ایران میں، ایک ہوئے ہیں آفت شیرازی اور ایک ہوئے سعدی شیرازی، ایک ہوئے آفت شیرازی، یہ قرآن کے حافظ تھے۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ بات دلچسپ واقعہ ہے کہ آفت شیرازی ولی کے ساتھ پڑھے، فقیر کے ساتھ پڑھے، جب تک کوئی کاریگر نہ ہو تو عمارت نہیں بنتی۔ ہمارے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے یہ بنانے والا کاریگر صحیح ہے۔ تو کاریگر ہی ماٹھا ہو، نہ تجربہ کار ہو، کم تجربہ کار ہو، تو اس کی جو عمارت بنے گی اس میں خامیاں ہوں گی۔ وہ جو سعدی شیرازی ہے نا، سعدی شیرازی، انہوں نے بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے۔ فرماتے ہیں سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جنگل میں سے گزرا تھا، ہمارے بزرگوں میں یہ بھی ہوئے ہیں، یہ خالی تھوک لگانے والے نہیں ہوئے ہیں، خالی دھار لگانے والے نہیں ہوئے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنی مخلصانہ طور پر، خدا کی مخلوق سمجھ کر، خدا کی مخلوق سمجھ کر، اپنی مخلوق نہیں سمجھنی، پیو کا راج نہیں سمجھنا، دادے کا راج نہیں سمجھنا، دادے کی بادشاہی نہیں سمجھنی، یہ خدا کی مخلوق سمجھ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق جتنی آپ ان کی خدمت کریں گے اتنے آپ کامیاب ہوں گے۔ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک نے فرمایا الخلق عیال اللہ، خدا کی جو مخلوق ہے خدا کا کنبہ ہے، خدا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا ہے جو اللہ کی مخلوق سے اچھائی کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، اس کی سپورٹ کرنے والا ہے، اس کی پروٹیکشن کرنے والا ہے، اس سے محبت رکھنے والا ہے، اس کو ضرورت سے، مخلوق خدا کو ضرورت سے بچا رہا ہے۔
یہ نہیں اوپر لا الہ الا اللہ، اوپر لا الہ الا اللہ۔ ہم جی ہم قوم کا جو ہے جی ہمیں بڑا سخت ظالم، قوم کیا ہم بڑے جو ہے مددگار ہیں، رہنما ہیں، ہمیں بڑی پیار ہے، لیکن جب موقع ملتا ہے تو مخلوق خدا کو وہ ایسا ڈنگ مارتے ہیں۔ وہ دیکھیں نا، وہ یہ جو نواز شریف، یہ لوہار کا بیٹا ہے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، میں منشی فاضل پاس ہوں، ایسے پاس ہوں، منشی فاضل پاس ہوں، حکیم حضرت پاس ہوں۔ میں نے ایک منشی فاضل کا کورس کیا نا، اس میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کتاب کا نام تھا سخندان فارس۔ کیا نام تھا؟ سخندان فارس۔ فارس کہتے تھے پہلے ایران کو، پہلے زمانے میں ایران کو فارس کہتے تھے۔ وہ ایک رائٹر ہوا ہے، یہ کشمیر کا ہوا ہے، اس نے سخندان فارس کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، سخندان فارس نے، کہ ایک لوہار کا پتر تھا، لوہار کا بیٹا تھا، اس نے اپنی جو تھی نا وہ ٹوکری، وہ پھونک مارنے والی، آگ کو جلانے والی، وہ مشغلی ہوتی ہے، اس کو تھا وہ مذہبی گئی، اس نے یہ کیا نا، یہ ایران میں ہوا ہے۔ اس سخندان فارس کتاب میں اس رائٹر نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی وہ جو چیز ہے وہ ٹوکری تھی، اس کو پھاڑا، اس کا چندہ بنایا، چندے کے ساتھ جب اللہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے نا، تو وہاں وہ اللہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں کن ہو جا، کن عربی میں کہتے ہیں ہو جا، فیکن، وہ چیز ہو جاتی۔ اللہ کو کسی لیڈر کی لوڑ نہیں ہے، اللہ کو کسی سپورٹر کی لوڑ نہیں ہے، اللہ کو کسی پروٹیکٹر کی لوڑ نہیں ہے، اللہ کو کسی مدد کی لوڑ نہیں ہے۔ اللہ اللہ نا، یہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، پھر اللہ کیسا ہوا؟ اللہ وہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یا کرنا بھی دو، ہم سے یہ عبادت کرتے ہیں، یا کرنا چاہیے تو اسے مدد چاہتے ہیں۔ ایک دن سرا میں کہتا ہوں کیا کمال ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت کا، ایک ایک لفظ حقیقت، سچ اور ذاتی کو رہنمائی کرنا ہے۔ قرآن میں آیا، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ کم کرتے ہیں، یا کہتا ہوں ہم نماز میں کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھتے ہیں۔ کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ خدا کے سامنے۔ یہ کامیں ماجور پھتو برائنے کھڑکینچ داداؤ جیجر، دنیا کو لوٹنے والے، دنیا کو دھوکہ دینے والے، خدا کے ملک کو دھوکہ دینے والے۔ علامہ صاحب نے کہا خدا کے جو بندے جو ہے لاکھوں بنوں میں پھرتے مارے مارے، خدا کے بندے سے جو ہے لاکھوں بنوں میں پھرتے مارے مارے، میں بندہ بنوں گا اس کا جیسے خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ خدا کے بندوں کا جو پیار ہے، محبت ہے، یہی اللہ کی بندے کی، جو اللہ کا مخلوق کا عاشق ہے، خادم ہے، وہ قوم کا سردار ہے، اور وہی مخلص بندہ ہے جن میں لکھا بٹورنا ہے، پیسے جمع کرنے ہیں، دولت جمع کرنی ہے، سونا جمع کرنا ہے، چاندی جمع کرنی ہے، دولت جمع کرنے ہیں، پون جمع کرنے ہیں، ریاض جمع کرنے، اور اسے کیا سر پینے کا کرنا ہے۔
وہ میں بات کر رہا تھا، وہ جو آگا بیٹا تھا نا، اس نے وہ ٹوکری کو پھاڑا تو چنڈے کے ساتھ لگائی، وہ ٹوکری جیسی تھی مشق، وہ پھاڑ کر مشق لگائی. یہ سلطان فرد کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. ایک ہے کہ اللہ کو منانے کے لیے بھی انسانوں کی ضرورت ہے. یہ کون ہے؟ یہ پیر ہے. یہ کون ہے؟ فقیر ہے. یہ کون ہے؟ کلندر ہے. یہ کون ہے؟ غوث ہے. یہ کون ہے؟ کتب ہے. یہ کیا ہے؟ ابتار ہے. یہ کیا ہے؟ اخیار ہے. یہ ہے عالم ہے. یہ صاحب نظر صاحب بصیرت بندے ہیں. اللہ کے بندوں میں اللہ نے بڑے 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 روشن ضمیر رکھے ہوئے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے انیاں پہ گئی ہیں نا. تمہارا یہ خیال کرنا کہ ساری مخلوق ایک جیسی نہیں. شاہ شیرازی فرماتے ہیں، نمبر وہ بات آپ کو سناؤں گا، وہ جو چنا پھاڑ کر نا، وہ چنا بنایا اس نے، وہ مشق پھاڑ کر. شاہ صاحب فرماتے ہیں، مبر گماں کے خالی سس بیشا، مبر گماں کہ خالی سس بیشا، یہ مت کیا کرو، یہ تمام جنگل خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مبر گماں کے خالی سس بیشا، شاید کے دلوں بنا میں خوردہ باسا. وہ ظاہر کوئی اللہ کا وہ شیر ببر شیر سنایا پڑے کہ تم یہ گدڑ سمجھ کر، لومڑ سمجھ کر، یہ سمجھ کر، سائز سمجھ کر، خرگوش سمجھ کر بے طاق چلے جو جنگل میں. وہ اللہ کا بندہ بھی وہ سب کو ایک طرح نہ سمجھو. یہاں میاں صاحب کا ارشاد گرامی بیان کرتا ہوں. میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ کے ولی کے مطلب، فقیر کے مطلب، درویش کے مطلب وہ آج کل وہ لوگ ہی نہیں رہے. بہت کم جو ہے وہ گمنام ہے. اب پہلا زمانے میں کوئی تکلیف پہنچی تھی نا، یہاں دیکھو 2 مہینے بنا ہوا کیا ہے، اتنا لفڑ پڑا ہوا ہے کرونا وائرس. وہ ماں جی نے چھولے پیا، پتر سوڈا باٹل پیے. ماں جی نے چھولے پیا، پتر سوڈا باٹل پیے، آگے مادے جنٹل میں گھر جاتے پھولے گئے. گلا بائی نہیں کہ بندے کی چلانا ہے. نقل کرنا آفت شیرازی صاحب لکھ رہے، ساجد شیرازی صاحب لکھ رہے. ایک بار میں جنگلہ ہی جانا تھا، میں تو یہ سننا نہیں اللہ کے ایک بندے بھی ہے نا. سارے یہ انا کو نہ سمجھ کرو، سارے بندیاں کی خداری ملوک کی انا کو نہ سمجھ کرو. اللہ نے شیرا دیتے بڑے بڑے اچھے شیر، ببر شیر. ایک ہے حضرت علی مرزا شیر خدا، ببر شیر روحانی شیر. 10 میں حضرت علی مرزا شیر خدا کیا مطلب ہے جنگیاں ٹکڑ دے سن جسا کل کرنی مشکل ہو سی، اس سے حضرت علی مرزا شیر خدا انہیں خواب نہیں ماری ملاقات ہوئی علی مرزا خطنی 3 بار. ایک بار مسیحی جو ہوئی، ایک بار ہمارے کار میں بھی سرکار، یہ ایک اور جگہ ہمارے پیر صاحب کی انہوں نے ملاقات ہے. انہوں نے ملاقات کرائی، جناب غوث پاک نے ملاقات کرائی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے ملاقات فرمائی، داتا صاحب نے بھی پتریا ہماری انہوں نے چاہے بھائی مارا داتا صاحب نے مارا سے چاہے دعا فرمائی. ایک ہماری دنیا میں دیتی ہے سکی دوئی والی اپنے ہماری آخر نہیں دیتی ہے.
اور اللہ نے بندے کو اللہ نے اور میاں صاحب بھیجا کمل مانی رس بندی دے جو لکھے من بھاوے عبادت کو یہ کو پاچی بھی ہے یعنی یہ کچھ بھی نہیں اللہ جو لا کوئی نہیں کری سکنا نہ سنی سکنا نہ دئی سکنا نہ کری سکنا نہ سنی سکنا نہ پوچھی سکنا اے وہ کچھ کری نہیں سکنا تو وہ پہلے ایک بندہ ہے وہ جینے کا خیال کرنا تو پوری رات ہو کر چاہے کہ اپنی بیوی نے محبت کری سکنا سب چیز کری سکنا کہ ایک بندہ عام بندہ وہ تباری محبت پاسا نہیں ہو سکنا وہ اس طرح کم کری سکنا پوری رات تباری محبت کری سکنا تو کیا جیسے اللہ نے دوست اللہ نے برین جیسے پوری رات ہے اللہ نے محبت نہیں اللہ نے شوق نہیں اللہ نے یاد نہیں اللہ نے پیار نہیں اللہ نے عشق نہیں اللہ کی محبت ہے یہ دنیا کی محبت نہیں یہ تو سب آنی جانی چیزیں ہیں آج ہے کل نہیں ہوگی کل ہے پرسوں نہیں ہوگی پرسوں جو اللہ کے بندے ہیں وہ کسی شاعر نے کہا بندوق تو گھوڑا لشکر ہوا تو پھر کیا کوئی درویش ہوئے نا انہوں نے کہا بندوق تو گھوڑا لشکر ہوا تو پھر کیا ارے جب تاج پر رکھ کر رستوں پر تو پھر وہ سرے بڑھی گیا پرائم منسٹر بڑھی گیا جنرل بڑھی گیا کمانڈر چیف بڑھی گیا پھر کیا ہو گیا وہ اور ایک دو چار سال گزرو تو اس کی چاہیے کرارے کری ہو تو اس نے جگہ ہو رکھی ہو جیسے میرے مولانا نہ جنرل رہنا نہ کرنل رہنا نہ بریگیڈیئر رہنا نہ پرائم منسٹر رہنا نہ صدر رہنا نہ لیڈر رہنے نہ باہر رہنے لگے نہ فاڈی رہنے لگے ویسے وہ بندہ جگہ ایماندار سی چنگے کام کرنے والا سی نبی پاک میں محبت کرنے والا سی جناب غوث پاک میں محبت کرنے والا سی اللہ نے پیارے میں محبت کرنے والا سی نہ اس میں زندہ سی اور داتا صاحب ان تو کوئی داتا صاحب کی ایک دعا سال ہے نا دو ہو رہے ہیں میں داتا صاحب اس طرح وہ زیارتیں کی تھی اگر خواب میں سے داتا صاحب نے جو کہا نا جناب نے پیچی مزار مبارک اس نے وہ ہوتا ہے نا داتا صاحب ایک تھال نے نیکی سردا کچی کا دتا کوئی جگہ ایک کام کیا دادا صاحب یہ ہماری کوئی روحانی بابا نہیں سی ہمارے جو خدمہ پیر صاحب سننا اس زمانے میں کتب ہوئے تمہیں نام میں تعلق کرائی ہو برکت لوگ انہیں نہ ایسا ہے کہ انہیں نہ لیا رحمت نہ کرنی ہے تو قلونے نسلیں ملونے نسلیں سلونے نسلیں اللہ نے بندے جو آیت تک کرنا کیا بات ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں ہو کر تیری خود ہی نہیں سے راہ پیدا علامہ صاحب فرماتے ہیں مجھے یاد کرایا جی وہ واقعہ سناساں شاخصاد شیراری انہوں نے علامہ صاحب فرمانے نغمہ کدا و من